کہ اس میں مضارع ہے اور مضارع میں دو حال ہوتے ہیں، یا تو موجودہ زمانہ ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی بزرگوں سے بالخصوص میری بات ہوگی، آپ کی توجہ درکار ہے۔ ہمارے یہاں تو تین زمانے ہوتے ہیں نا، زمانہ ماضی، زمانہ حال، زمانہ استقبال، لیکن ہمارے عربی میں اگر چلے جائیں نا تو ان کو وہ ان تینوں کو دو زمانوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، زمانہ ماضی اور زمانہ مضارع اس کو کہتے ہیں۔ اس میں وہ حال کو بھی لے لیتے ہیں یعنی موجودہ زمانہ، اور آنے والے زمانے کا بھی اسی میں لے لیتے ہیں۔ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں اہل محبت کا درود ابھی بھی سنتا ہوں اور بعد میں بھی سنوں گا، ابھی بھی سنتا ہوں یعنی ابھی بھی سنتا ہوں موجودہ زمانے میں اور بعد میں بھی سنوں گا۔ اور اگلی بات آپ کا دل خوش کر دے گی، دل خوش ایسا کرے گی، دل میں ٹھنڈک ڈال دے گی۔ حضور نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، جو مجھ پر درود پڑے اس پر میری شفاعت واجب ہے، شفاعت واجب ہے۔ میرے پاس موضوع کا ایسا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنا موضوع لوں پورا، لیکن بات کرنا مقصود یہ ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اسی پر بات ختم بھی کرنی ہے، ٹائم بڑا تھوڑا، توجہ آپ کی درکار۔ میں یہ نہیں کہوں گا جی سبحان اللہ کہیں، فقط اتنی بات کہ توجہ کا آپ کا طالب رہوں گا۔ حضور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ آپ کو پتہ ہے یوم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یوم کس کو کہتے ہیں؟ میں بڑی جو ہے نا نکلتا جاؤں گا بزرگوں، آپ سے تو ہماری بڑی شناسائی ہے اس معاملے میں۔ آپ کو تو پتہ ہے یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں۔ یوم لا ینفع، نفع بھی آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو کہتے ہیں۔ یوم لا ینفع، ایک دن آئے گا لا ینفع، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، لا نافیہ ہے، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آگے جہاں پر نا آگے بتا بھی دیا کون سی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یوم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یوم سے مراد ہے اللہ کا وہ دن جس کو ہم حشر کہتے ہیں، جس کو حشر کہتے ہیں، وہ دن مراد، مطلب کہ اس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ مال فائدہ نہیں دے گا، مال فائدہ نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس پر بات ختم ہونی ہے۔ ہاں وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر جائے، سلامت دل لے کر جائے، سلامت دل لے کر جائے۔ نہ مال نے فائدہ دینا ہے نہ اولاد نے فائدہ دینا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو قلب سلیم لے کر جائے اسے یہ دونوں چیزیں بھی فائدہ دیں گی۔ جو سلامت دل لے کر جائے اسے یہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی۔ اب پتہ چلا قلب سلیم فائدے والی چیز ہے۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اس پر بات ہے اصل۔ سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صحابی جس کو امت نے کہا امام المفسرین، امام المفسرین یعنی تفسیر کرنے والوں کا امام، حضور نبی کریم کا رشتے میں کزن، حضور نبی کریم کے چچا کے بیٹے، چچا کا نام عباس، بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نبی کریم کے چچا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں دد پوترا، کیا کہتے ہیں؟ دد پوترا، حضور کا دد پوترا یہ ہے۔ اب یہ امام المفسرین ہے، اور توجہ رکھیے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کیا ہے اور دیا کس کے صدقے ہے، بات کو سمجھیے گا۔ امام المفسرین ہیں، عمر ہے 10 سال، عمر ہے 10 سال۔ آپ خود کہتے ہیں، خود راوی ہیں، کہتے ہیں ایک رات تھی، اندھیری رات تھی، محبوب جان عالم کو میں نے وضو کرایا، حضور نبی کریم کو وضو کرایا، اور وضو کرانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے شروع ہو گیا۔ شریعت کا مسئلہ ہے مقتدی ایک ہو تو کھڑا امام کے ساتھ ہوتا ہے، مقتدی ایک ہو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہی صورت تھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اکیلا مقتدی، امام اللہ کے محبوب، اور حضور نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضور نبی کریم نے نماز شروع کر دی۔ میں زیادہ تیز تو نہیں جاتا، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ حضور نے نماز شروع کر دی، کہتے ہیں حضور نے نماز شروع کی، حضور نماز شروع کرتے ہیں میں دوران نماز پیچھے چلا گیا۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نبی کریم نماز شروع کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نماز کے دوران پیچھے چلا گیا، اور اللہ اکبر، نماز کے دوران اللہ کے محبوب نے پیچھے ہاتھ بڑھایا، پکڑ کے پھر اپنے ساتھ کر لیا۔ بچے کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال، اور حضور نبی کریم نے دوران نماز پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ شاہ صاحب بڑی
گستاخی ہو رہی ہے جی، آپ مجھے خیال آیا پھر پیچھے میں مڑ گیا. اللہ اکبر. حضور کے صحابی 10 سال کے، حضور پھر ساتھ کھڑا کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور نماز پڑھائیں میں پھر پیچھے، حضور پکڑ کے پھر ساتھ کھڑا کر لیں، نماز پڑھائیں میں پھر پیچھے، پھر ساتھ کھڑا کر لیں. کہتے ہیں نماز اسی طرح چلی، حضور نے سلام پھیرا، میری طرف توجہ کی. اللہ اکبر. قربان جائیں حضرت عبداللہ ابن عباس پر. کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ کی اور کہا ہے عبداللہ ابن عباس، اے عباس کے بیٹے تو شریعت کا مسئلہ نہیں جانتا، جب مقتدی ایک ہو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مقتدی ایک ہو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شریعت کا مسئلہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مقتدی ایک ہو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، رشتہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. جواب سنے عبداللہ ابن عباس کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جانتا ہوں مسئلہ، جب مقتدی ایک ہو امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ مجھے اس بات پر غیرت آتی ہے، میں عباس کا بیٹا اور آپ اللہ کے رسول، میں عباس کا بیٹا اور آپ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں 10 پوترے چویر ہونے، 10 پوترے چویر ہونے. لیکن دیکھیں اللہ کا پیارے محبوب کا صحابی عقیدہ بتا رہا ہے کہ جب رشتہ گھر کا ہو اس کو ایک طرف رکھ دو، لیکن جہاں پر بات کلمے کی آ جائے پھر کلمہ حضور کا پڑا ہو تو یہ رشتہ آگے ہوتا ہے، یہ رشتہ آگے کھڑا ہوتا ہے. حضور نبی کریم کے کزن، لیکن جانتے ہیں کہ مجھ میں اور اللہ کے حبیب میں فرق ہے. آپ اللہ کے حبیب ہیں اور میں عباس کا بیٹا ہوں. اور حضور نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ساری بات، لیکن مسئلہ تو مسئلہ ہوا. حضور مسکرائے اور حضور مسکرا کر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر آپ نے کہا اے اللہ، اے عباس، یہ عباس کا بیٹا عبداللہ یہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. مولا اس کو تعویل کر دے دے. تعویل کہتے ہیں تفسیر کو. یہ میں نے تعارف کرایا ہے، بتانا میں نے قلب سلیم ہے آپ کو. یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قلب سلیم یہ ہے بندہ دنیا میں آئے، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے سے کہ ساتھ دنیا سے چلا جائے، وہ بندہ قلب سلیم لے کر دنیا سے گیا، وہ بندہ قلب سلیم لے کر دنیا سے گیا. دوسری تفسیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام اہل سنت کا، تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس قلب سلیم سے مراد ہے قلب لدیغ. لدیغ کا معنی ہوتا ہے ڈسا ہوا ہونا. لدیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈسا ہوا ہونا. آپ کہتے ہیں مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی کو سانپ ڈس جائے وہ چین نہیں پاتا، اس کو چین نہیں آتا، آرام نہیں آتا، نہ بیٹھے نہ اٹھے نہ کھانے نہ سونے، کوئی اس کو ہوش نہیں ہوتی. فرمایا قلب سلیم بھی ایسا ہی ہے، وہ بندہ جس کو حضور نبی کریم کی محبت کا ناگ ڈس جائے پھر اسے چین نہیں آتا، پھر اسے چین نہیں آتا. حضور کی محبت والا ناگ ڈسے تب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دل میں حضور نبی کریم کی چاروں کونوں میں محبت ہے وہ قلب سلیم ہے. پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن جو اللہ کے پاس حضور نبی کریم کی محبت والا دل لے کر جائے گا وہی کامیاب ہو. محبت والا دل ہو، حضور سے محبت والا دل ہو. اور محبت کیسی ہو؟ بخاری کی حدیث میں نے پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے بندہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے محبت اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ کسوٹی ہے. حضور کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ دنیا کے ہر شخص سے زیادہ، دنیا کے ہر شخص سے زیادہ. یاد رکھیے گا محبت کرنے کی بھی کوئی اصول ضابطے ہیں. بندہ چہرہ دیکھتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے، بندے کو محبت ہو جاتی ہے. کسی کی آواز سنتا ہے بڑی سریلی ہوتی ہے، بندے کو محبت ہو جاتی ہے. کسی کی آنکھوں کی دل نشینی بندے کو اپنا دل دینے پر مجبور کر دیتی ہے. کسی کے پیارے ہاتھ بندے کو لگتے ہیں، بندہ کہتا ہے ہاتھ بڑے پیارے ہیں، بندہ ہاتھوں پر فدا ہو جاتا ہے. لوگ دنیا میں کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر ظلموں پر فدا ہو جاتے ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جائیں ہر چیز کمال در کمال ملتی ہے. زلفیں دیکھیں تو آپ جیسی زلفیں کسی کی نہیں. آپ سبحان اللہ کے ساتھ آپ کی زلفیں دیکھیں تو آپ جیسی زلفیں کسی کی نہیں. آنکھوں کی مٹھاس دیکھیں تو آپ جیسی آنکھیں کسی کی نہیں.
حکمت والا سینہ نبی کو دیا، کسی کا نہیں۔ اللہ نے جیسی عقل اپنے محبوب کو دی، کسی کی نہیں۔ اللہ نے جو ید اللہ والے ہاتھ اپنے نبی کو دیے، کسی کی نہیں۔ تو پتہ چلا جیسا میرا محبوب ہے ایسا محبوب کسی کا نہیں۔ پھر محبت اس بارگاہ میں نہ کی جائے۔ نتیجہ تو یہ ملا نا، محبت اس بارگاہ سے نہ کی جائے کہ چہرہ دیکھا جائے تو کمال، زلفیں دیکھی جائے تو لاجواب، آنکھیں دیکھی جائے تو با کمال۔ اللہ اکبر، جس وصف پر نظر کریں، آپ کا وصف با کمال، خاندان با کمال، یار بے مثال، اولاد بے مثال، اللہ اکبر، شہر بھی لجپال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کی وجہ سے سارے تعلقوں کو ہی بلند کر دیا، سارے تعلقوں کو بلند کر دیا۔ اور کیسا بلند کیا کہ پچھلے نبیوں کو کچھ معجزات ملے، کسی کو ایک ملا، کسی کو دو ملے، لیکن باری جب اپنے محبوب کی آئی، ایک دو نہیں، سراپا معجزہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو آخری لفظ ہے نا، تیری کیا بات ہے، یہ تعریف کا لفظ ہے۔ کس کا لفظ ہے؟ تعریف کا۔ جب اہل لغت اردو یعنی اردو لغت والے جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں تیری کیا بات۔ تو پھر جس کی تعریف کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جملہ ان پر جچتا ہے، کمال کرتا ہے۔ محمد علی ظہوری کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، پھر ہر بندہ یہ لفظ ضرور کہے تیری کیا بات۔ کیا کہنا ہے؟ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری۔ ہاتھ لہرا کر، یہ ہمارے ہاں صدقے کا، کسی پر نہ واری جائیں تو یہ اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اشارہ استعمال حضور کے لیے کیا جائے تو اس کا بھی اللہ اجر دے گا۔ تو ہاتھ بھی استعمال کریں۔ تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمینہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کی مشکل کشا تیری، سب کی مشکل کشا تیری۔ سمجھے شعر کو، اس شعر کو سمجھے، بیان ختم کرتے ہیں، شعر کو سمجھیں۔ حضور کا فرمان، حضور نے فرمایا قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، ہر مومن دل پر لائے یہ بات، اتنی سختی، زمین تانبے والی، سورج سوا نیزے پر، جسم پر کپڑا کوئی نہیں، اپنی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ رہی ہے، والد اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہے، والدین کو اپنے بچوں کی فکر نہیں، بچوں کو اپنے والدین کی فکر نہیں، یار دوست سارے ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، یہاں تک رشتے ٹوٹے کہ لوگوں نے کہا یار کوئی تو بارگاہ ڈھونڈو جہاں سے کوئی وسیلہ ملے۔ لوگوں نے کہا آؤ ابو البشر کی بارگاہ میں چلتے ہیں، لوگوں کے والد ہیں، سب کے باپ ہیں، آئیں پیارے آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیارے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آپ نے کہا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کدھر اور جاؤ، کسی اور کے دروازے پر جاؤ۔ اللہ اکبر،
پیغمبر نوح کے پاس آئے, ابراہیم کے پاس آئے, موسیٰ کے پاس آئے, عیسیٰ کے پاس آئے, حضور نبی کریم نے فرمایا جا کر لوگ ان کی تعریفیں کرتے, اے ابو البشر, لوگ اللہ نے آپ کو ابو البشر بنایا, اے ابراہیم پاک اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا, اے موسیٰ پاک اللہ نے آپ کو کلیم اللہ بنایا, اے عیسیٰ پاک اللہ نے آپ کو روح اللہ بنایا. ساری باتیں کرنے کے بعد جب کہتے نا رب کے سامنے سے بارش کریں, رب کے سامنے کوئی عرضی پیش کریں, ہر نبی یہی کہتا ہے اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. اللہ اکبر. دیکھیں مایوسی کا عالم ہے, ہر بندہ اس بات پر تڑپ رہا ہے کہ حساب شروع ہو. اب سب کہتے ہیں ایک بارگاہ رہ گئی ہے, فقط ایک در رہ گیا ہے, وہ مدینے کا تاجدار, وہ آمینہ کا لال رہ گیا ہے, جس کو اللہ نے اپنا محبوب فرمایا آؤ اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جب حضور کی بارگاہ میں سارے لوگ آتے ہیں, پہلے تو کہا جا رہا تھا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. اب حضور کہہ رہے ہیں انا لہا, انا لہا, انا لہا. آج میں ہوں جس کی سنی جائے گی, آج میں ہوں جس کی مانی جائے گی, آج میں ہوں جس کی رب مانے گا بھی, آج میں ہوں جس کی رب سنے گا بھی. اللہ اکبر. فقط حضور کی سنی جائے گی, فقط حضور کی. اور سننے کی بات کیسے؟ حضور کہتے ہیں میں امامے کے ساتھ سر جھکاؤں گا, سجدے میں رکھوں گا, یہاں تک کہ سجدہ اتنا طویل ہوگا امامہ گر جائے گا. رب کہے گا محبوبہ سر اٹھا, سر اٹھا, جو مانگے گا ملے گا, تجھے راضی کیا جائے گا. ولا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوب ہم تجھے تب تک دیتے رہیں گے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. حضور کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے اپنا امامہ بھی اتار دوں گا. اور ذہن میں کیا بات ہوگی؟ فقط ایک بات ہوگی, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں پیارے محبوب کی ولادت ہوئی, میں نے دیکھا حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے, اور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, آواز آ رہی ہے اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. فضل بن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی اور حضور نبی کریم کے کزن, آپ کہتے ہیں قبر میں جو آخری بندہ تھا حضور کی قبر انور میں, وہ میں تھا. حضور کے کزن ہیں, آپ کہتے ہیں جو حضور کی قبر میں آخری بندہ تھا وہ میں تھا. میں قبر سے جب نکلنے لگا تو حضور کے چہرے کی طرف میری نظر گئی تو میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں, حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اللہ اکبر عقیدہ بھی دے گئے, اللہ اکبر عقیدہ بھی دے گئے, سمجھ جائیں, اشارے سے سمجھ جائیں کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں قبر انور میں. آپ کہتے ہیں میں نے کان قریب کیا, کان قریب کر کے جب میں نے سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہی آواز آ رہی تھی, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. محبوب اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں, معراج میں جا رہے ہیں, انعامات کی بارش ہے, اللہ اکبر, استقبال ہو رہے ہیں, ہر بندہ تعارف کرائے جا رہے ہیں. جب جبریل امین بتا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, جنت آپ کو دکھائی جا رہی ہے, دوزخ کا معائنہ کرایا جا رہا ہے, سب کچھ کرایا جا رہا ہے, رب سے ملاقات ہو رہی ہے. یاد رکھیں جب بندہ اپنے حبیب سے ملتا ہے تو بندے کو دنیا بھول جاتی ہے, بندے کو سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن کمال ہے میرا تیرا نبی کہ رب کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہی لفظ ہے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہی چیز ہے, اس کو آپ سمجھیں. حضور کی محبت کوئی عام چیز نہیں ہے, جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. من احب شیئا فاکثر ذکرہ, اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے. بندہ حضور سے محبت کرے پھر ان کا تذکرہ نہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر بندہ جس سے محبت کرے اس کی بات بھی نہ مانے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیسا محب ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن محبوب کی بات نہیں مانتا. یہ کیسا محبوب بنایا ہوا ہے, یہ کیسا محب ہے. خدارا اگر دم میں یہ ہے, اگر دل میں یہ ہے, اور ہر ایک مومن کے دل میں ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں, تو پھر حضور کا کہا مانے. حضور نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ مومن کیسا ہے جو نماز چھوڑ دے, یہ مومن کیسا ہے جو نماز چھوڑ دے, یہ مومن کیسا ہے کہ جس کی نماز قضا ہو جائے, جس کے سجدے رہ جائیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا, مومن جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. یہ کیسا مومن ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پھر جھوٹ بھی بولتا ہے.
سمجھے اس بات کو. میلاد پاک کی یہ محفل سجانا, حضور کا ذکر خیر کرنا کوئی عام چیز نہیں ہے. حضرت امام عسقلانی علیہ رحمہ المواہب شریف میں آپ نے لکھا, آپ نے فرمایا جس گھر میں حضور نبی کریم کا میلاد اقدس منایا جائے, جس میں میلاد پڑھا جائے, اللہ تعالیٰ سارا سال اس گھر میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے. یہ رحمتوں کا نزول ہو اور بندہ خالی چلا جائے, کمال تو نہ ہوا. آج بندہ دل سے یہ امنگ لے کر اٹھے, اے اللہ جو نماز قضا ہوئی ہو گئی, آئندہ قضا نہیں ہوں گی, لیکن جو قضا کی مولا انشاءاللہ میں ان کو قضا پڑھوں گا, وہ دوبارہ پڑھوں گا. مولا جو جھوٹ بولے تو جانتا ہے, یا اللہ تیرے وسیلے سے تیری بارگاہ سے میں یہ التجا کرتا ہوں, یا اللہ جو میں نے جھوٹ بولے تھے تیری بارگاہ میں توبہ ہے, آئندہ نہیں بولے. جو دھوکہ دہی کی پہلے کی تھی, آج میلاد کی اس محفل کے صدقے انشاءاللہ دھوکہ دہی نہیں کروں. یہ نیت لے کر اٹھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی حضور کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں حضور کا میلاد منانا کوئی مہنگا کام نہیں ہے. چیئرمین کالونی کے بہت سارے احباب آپ تشریف فرمائیں. میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا, میرے پاس 5 منٹ رہ گئے اور اس کے بعد ہم نماز کے لیے جائیں گے. آخری 5 منٹ 40 منٹ پر انشاءاللہ ہم نماز کے لیے جائیں گے تاکہ جماعت کو پہنچ سکیں. حضور کا میلاد منانا کوئی مہنگا نہیں ہے. حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے حضور نبی کریم کا میلاد کالے چنوں پر پڑھا اور حضور نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ ہم تم سے خوش ہیں. کالے چنوں پر, اس کا مطلب ہے کہ اگر گھر کا کھانا بھی سامنے رکھا جائے اور حضور نبی کریم کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے, ایک بچہ نعت پڑھے, ایک خود سنائے, دعا کی جائے, تو یہ بھی میلاد ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ میں سے کون بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ یار کم از کم میلاد اتنا تو میں گھر میں کر سکتا ہوں, انشاءاللہ کروں گا, انشاءاللہ کروں گا. جس کے گھر میں نہیں ہوا ضرور کرے. اور اگلی بات بچوں کے لیے, اپنے بچوں کی تربیت میں میلاد ڈالیں. کیسے؟ میں تو ویسے 10 روپے کی مثال دیتا ہوں, لیکن آپ نے ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, مثال اگر بڑھا دے تو 50 روپے آپ اپنے بچے کو روزانہ دیتے ہیں. آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر تو دادا ہوں گے, آپ کے پوتوں کو 10 روپے گھر میں ملتے ہیں. آپ ایک دن بچے کو ساتھ لے کر جائیں اور اس کو دکان سے ٹافیاں خرید کر دیں, چاکلیٹ خرید کر دیں 50 روپے کی, 100 روپے کی, اور ایک کنارے پر کھڑا کریں اور اپنے بچے کو کہیں بیٹا ایک ایک چاکلیٹ گزرنے والے بندے کو دو, اور اس کو کہو کہ یہ میں حضور کے میلاد کی خوشی میں دے رہا ہوں. بچے کے دل میں کیسے میلاد داخل ہوگا؟ یہ اس طرح اپنے بچوں کے دلوں میں میلاد داخل کریں. کل کو میں نہ ہوں, میری اولاد میلاد کرنے والی ہو, کل کو آپ نہ ہوں لیکن آپ کے گھر میں ذکر رسول کرنے والی آپ کی اولاد ہو. کیسے ہوگی؟ جب آپ یہ بچوں کو تربیت دے کر جائیں گے, جو سکھا کر جائیں گے بچہ وہی سیکھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عبداللہ بھائی کے والد محترم اور آپ کے سارے گھرانے کو اس میلاد پاک کی برکتیں نصیب فرمائے, اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کوئی ہلکا لفظ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضور نبی کریم کا وسیلہ ہمارا میلاد منانا قبول فرمائے. ساری زندگی کے لیے میلادی رکھے, دعوت اسلامی والا رکھے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مسجد میں انشاءاللہ تشریف لے چلیں. ابھی پونے پر ہماری جماعت ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد یہاں آتے ساتھ ختم پاک ہوگا اور دعا ہوگی, اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا.